ہیلو فرینڈز، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ڈسکور دا ریالٹی۔ دوستو، اس وقت آپ جس آدمی کو اپنے سکرینز پر دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے ریمنڈ عباس۔ اس کی عمر 38 سال ہے اور یہ نائجیریا کا رہائشی ہے، لیکن جون 2020 تک یہ دبئی میں رہ رہا تھا اور ایک لگژری لائف گزار رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہش پپی کے نام سے کافی ایکٹیو تھا، جو اپنی لگژری لائف سٹائل، پرائیویٹ جیٹس، لگژری کارز، واچز اور شاپنگ کی نمائش کرتے ہوئے پوسٹ شیئر کرنے کی وجہ سے لوگوں میں کافی زیادہ مقبول ہو چکا ہے۔ اس کے فالوورز کی تعداد انسٹاگرام پر تقریباً 2.5 ملین تک ہو چکی ہے۔ لیکن یہ سب عیش و آرام اور لگژری لائف سٹائل آیا کہاں سے، یہ سن کر آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ دوستو، نہ تو یہ کوئی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے اور نہ ہی اس کا تعلق کسی رئیس فیملی سے ہے۔ اس نے یہ سب عیش و آرام ایک بہت بڑا فراڈ کر کے حاصل کیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس پر $431 ملین کے سائبر اسکیم میں ملوث ہونے کا الزام ہے، جس کی وجہ سے اسے 10 جون 2020 کو دبئی میں FBI اور دبئی پولیس نے مشترکہ آپریشن کر کے اسے اس کے فلیٹ سے اریسٹ کیا تھا جس وقت یہ سو رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی ٹیم میں مزید 11 افراد اور بھی شامل تھے، جن میں سے کچھ کو موقع پر ہی اسی کے ساتھ اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ FBI اور دبئی پولیس کو اس ریڈ کے دوران اس کے اپارٹمنٹ سے $37 ملین کیش ملا۔ 2 ملین کے قریب متاثرہ لوگوں کے ای میل ایڈریسز ملے جنہیں ان لوگوں نے لوٹا تھا۔ 40 موبائل فون اور 20 کے قریب ہارڈ ڈرائیوز ملی، اور اس کے علاوہ درجنوں لگژری کارز جن کی قیمت کروڑوں میں تھی۔ اس کی کارز کلیکشن میں لیمیٹڈ ایڈیشن فراری 458، بوگاٹی، بینٹلی، رولز رائس اور ایسی کئی اور لگژری کارز شامل تھیں۔ جمال سلیم الجلاف، جو کہ ڈائریکٹر آف دا کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ آف دبئی پولیس ہیں، نے بتایا کہ ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق اس آدمی کو منی لانڈرنگ، سائبر فراڈ، ہیکنگ اور اسکیمنگ کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس گروپ نے امریکہ کی معروف کمپنیز کے لیے فیک ویب سائٹس بنائی، اس کے علاوہ بینکس کو بھی نشانہ بنایا، متاثرین کے کریڈٹ کارڈز کی انفارمیشن چرائی اور پھر چرائے گئے پیسوں کی لانڈرنگ کی۔ بلینئر بننے سے پہلے عباس نائجیریا میں سیکنڈ ہینڈ کپڑوں کا تاجر تھا۔ پھر اس نے بلینئر بننے کے لیے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا سہارا لیا اور لگژری لائف سٹائل دکھا کر دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور جو لوگ اس کا شکار بنے ان میں سے کافی لوگ اس کے انسٹاگرام کی پوسٹ دیکھنے کے بعد ہی لالچ میں آئے اور اس کے جال میں پھنس گئے۔ انویسٹیگیشن ٹیم کے مطابق انہوں نے اس دھوکہ دہی کے تمام ڈاکیومنٹس حاصل کر لیے ہیں، جن سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس گروپ نے عالمی پیمانے پر 1.6 بلین درہم یعنی $431 ملین کا فراڈ کیا ہے۔ اس آپریشن کا کوڈ نیم تھا فاکس ہنٹ 2۔ اس گروپ کی سرگرمیوں کو مہینوں تک مانیٹر کیا گیا۔ مسٹر الجلاف نے کہا کہ اینٹی سائبر کرائم ٹاسک فورس کی ٹیم فیک اکاؤنٹس کے ذریعے ان گینگ ممبرز کو ٹریک کرنے میں کامیاب رہی۔ عباس کی گرفتاری مبینہ طور پر اس کے بعد سامنے آئی تھی کہ جب اس نے اپنی لگژری کارز کلیکشن میں ایک وائٹ رولز رائس کو شامل کیا تھا۔ دبئی پولیس نے عباس کو FBI کو سونپ دیا اور عباس اس وقت کیلیفورنیا کی جیل میں موجود ہے۔ عباس کا کہنا تھا کہ وہ انسٹاگرام پر ایسی پوسٹ اس لیے اپلوڈ کرتا تھا تاکہ لوگ اسے دیکھ کر موٹیویٹ ہوں۔ عباس کا لائر اس وقت اسے بے گناہ ثابت کرنے کی بے پناہ کوششیں کر رہا ہے، لیکن اب تک اس کی بے گناہی ثابت نہیں کر سکا۔ دوستو، غلط کام آپ کو کچھ دیر کے لیے لطف دے سکتا ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ نیو آنے والے ویڈیوز کی رسائی آپ تک آسانی سے ہو سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔